السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 17۔ بسم اللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صدقہ فطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر میں نماز سے قبل تم فطرہ واجبہ ادا کرو۔ اس میں ایک تو تمہارے روزوں میں جو کوتاہی ہو گئی ہوگی اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور تمہارے غریب مسلمان بھائی بھی تمہاری طرح عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہا دھو کر اپنے سب سے بہترین کپڑے پہن لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ ہر خوشی کے موقع پر انسان چاہتا ہے کہ اچھا لباس زیب تن کرے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عید میں جانے سے قبل کوئی میٹھی چیز وغیرہ کھا لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے افطار کا دن ہے۔ اس کے بعد تکبیرات پڑھتے ہوئے نماز عید کے لیے عیدگاہ جاؤ۔ خوشی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور خوشی میں مست ہو جاتا ہے، مگر اسلامی تعلیمات میں ایسی خوشی کی اجازت نہیں جو کہ خدا کی یاد سے غافل کر دے اور انسان اپنے آپ کو فرعون تصور کرنے لگے، بلکہ تعلیم نبوی نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ خوشی اور غم دونوں موقع پر اپنے آپ کو اعتدال میں رکھ کر خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس میں عام آدمی سے لے کر حکام تک کے لیے تنبیہ ہے کہ غافل شخص خدا کی پکڑ میں جلدی آ جاتا ہے، اس لیے تم لوگ جس کام پر معمور ہو اس کام کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو خدا کے سامنے تصور کر کے اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ نماز عید کے بعد خطبہ مسنونہ، جس میں ہر شخص کو اس امر کی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنا تمام دن اپنے تمام روزمرہ کے معمولات میں اس طرح لگائے کہ فرائض سے غفلت نہ ہو اور کسی کے حقوق بھی ضائع نہ ہوں، اور سب وہاں سے یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں لگائیں گے۔ صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں؟ صدقہ فطر کے مسائل حسب ذیل ہیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر جب کہ وہ بقدر نصاب کا مالک ہو واجب ہے۔ جس شخص کے پاس اپنی استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو جائے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ہر شخص جو صاحب نصاب ہو اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغوں کا اپنا مال ہو تو اس میں سے ادا کیا جائے۔ جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے۔ جو بچہ عید کی رات صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہو اس کا صدقہ فطر لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہو تو لازم نہیں۔ ایک چیز کا خاص خیال کریں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے چاند رات کا انتظار نہ کریں، بلکہ اس سے پہلے مستحقین اور مسکین تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی ضروریات کا سامان پورا کر سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔